اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ زیر درس آیات طیبات میں توحید باری تعالیٰ کے اس بات اور شرک کی نفی پر مشتمل مضمون بیان ہوا، جبکہ آج تلاوت کی گئی آیات مبارکہ میں موحد اعظم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے سابقہ مضمون کی تاکید اور تائید ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے گھر کے آنگن میں آنکھ کھولی جہاں بت پرستی بھی تھی اور بت سازی بھی تھی۔ آپ کے والد آزر بت بنایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم اپنے والد سے کہنے لگے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِي آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم بولے اپنے والد آزر سے، کیا آپ ان بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ ایسا ہے تو میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بت پرستی اور بت سازی کے ماحول میں اپنی وحدانیت اور اپنی ذات پاک کا یقین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اتارا۔ ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایسے دکھائے ابراہیم کو ہم نے آسمان و زمین کے عجائبات، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ آسمان و زمین کے عجائبات پر غور نصیب کیا تاکہ اللہ کی قدرت سمجھ آ جائے اور اللہ کے ہر غیر کا عجز آشکار ہو۔ چنانچہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ ایک رات لوگوں کو جمع کیا، ستارہ روشن ہوا، ستارہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگے، کیا یہ رب ہے؟ یہ سوال سمجھانے کے لیے تھا، غور پر آمادہ کرنے کے لیے تھا، یہ سوال ایک نتیجہ تک پہنچانے کے لیے تھا۔ جب ستارہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم بولے، لا احب الآفلی، یہ تو چھپ گیا، غائب ہو گیا، میں کسی چھپنے والے، کسی غائب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا، میں تو اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ہمہ لمحہ بندوں کے سامنے ہے، جب چاہے اسے پکاریں، جب چاہے اس کے حضور سجدہ کریں، جب چاہیں ضرورت پڑنے پر رب کے حضور جھولی پھیلائیں، اپنی حاجتیں پوری کروائیں۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پھر ایک رات چاند کی طرف متوجہ کیا، چمکتا چاند دکھایا، پوچھا یہ رب ہے؟ یہ سوال انہیں اس چاند کی عاجزی بتانے کے لیے تھا، رب تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھا۔ فَلَمَّا أَفَلَ، پھر جب وہ چاند بھی چھپ گیا، قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، فرمانے لگے اگر میرے رب مجھے ہدایت نہ دیتے تو میں بھی لوگوں کی طرح گمراہ ہو جاتا۔ اللہ نے مجھے ہدایت دی، اپنی ذات پاک کی طرف رہنمائی فرمائی، لہٰذا میں اللہ کے ہر غیر کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت بندگی کرتا ہوں اور اسی کی دعوت دیتا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، پھر سورج کے گرد اکٹھا کر لیا، لوگوں سے پوچھا
اب یہ چمکتا ہوا سورج جگمگاتا تمہارے سامنے ہے، کیا یہ رب ہے؟ یہ تو بڑا ہے، ستاروں سے بھی چاند سے بھی۔ فلما افلت، جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، حضرت ابراہیم بولے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، ہر اس چیز سے میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو صرف اپنے رب کا بندہ ہوں اور اسی کے حکموں کا پابند۔ ساری چیزوں کی طرف ستارے، چاند، سورج متوجہ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ سب محکوم ہیں، حاکم اللہ کی ذات، یہ سب پابند ہیں، حکم اللہ کا چلتا ہے، خالق کے نظام کے تحت اور اس کی قدرت کے ماتحت یہ ساری چیزیں ہیں، یہ خدا اور معبود نہیں ہو سکتے۔ بالآخر اپنا فیصلہ سنا دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنی ذات کو اس رب کی طرف متوجہ کر لیا، اس ایک رخ پر ڈال دیا جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، میں یکسو ہوں، کسی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھوں، وما انا من المشرکین، نہ ہی میں شرک کرنے والوں میں سے ہوں۔ توحید کا اس بات بھی کر دیا، ایک اللہ کا بندہ، اس کی عبادت بندگی کرنے والا، اسی کی طرف بلانے دعوت دینے والا، اور شرک سے انکار بھی کر دیا کہ اس اللہ کے سوا کسی طرف میں متوجہ نہیں۔ یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔